اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے. کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو اس پہ ترس آیا, اللہ نے بخش دیا. یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے. تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں. قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں, وہ کرائیٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار, یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا, نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا. میں قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے, تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے. بھائی اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے, باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے, وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا, اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے.
تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے, کراؤڈ سے پھیلتا ہے. روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے. جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہیں کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو, اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو, لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے, جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ. ہاں جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا, وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں, میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول, بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو, وہ کیا ہے, من کانا یریدو, سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے. آگے من کانا یرید العاجلہ, فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا, دنیا کی کوشش کرتا ہے, عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے, اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا. بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے, لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا, ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے, لازمی اجر ملے گا. تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں, وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا, اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا. یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا, مجھے نہیں بچائے گا, اس آگ کو مجھ سے دور رکھو. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا, نہ میں داڑھی رکھوں گا, نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا, نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا, میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں, فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا, جنت میں گیا تھا, تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا, میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے, تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا, تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں, دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں, اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں. بھائی گناہ چھوڑو, آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا, اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں, اور جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ سب دنیا کے اسباب ہیں, لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں. آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح شام فون آ رہے ہیں, حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی. ابے تو چھوڑ دے, ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی. تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا. اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں, ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ سے زندگی سے نکال رہا ہوں, شاید اللہ کچھ رحم کر لے. گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وظیفوں پہ زور لگایا ہوا ہے, ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو. میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں, لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا, اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو. جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی.
اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی, کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں. فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے, اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا, جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا. وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے, مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا, یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے. اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا, اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یاد رکھو, وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں, اللہ کرے یہ بھی چلی جائے, جلدی چلی جائے. ہم کمزور ہیں, ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں. لیکن یاد رکھو, اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں, اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا. اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی, پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں, شہادت کا بھی اجر ملے گا, اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یاد رکھیں, جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے, اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.